گلیشیئرز یعنی سخت برف کے خزانوں کی بات کریں تو فوری طور پر کینیڈا، روس، ناروے یا چین کا نام ذہن میں آتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان میں سے کوئی بھی ملک گلیشیئرز کی تعداد اور سائز کے اعتبار سے ایک ملک کے قریب قریب بھی نہیں، کیونکہ گلیشیئرز کا سب سے بڑا خزانہ جس ملک کے پاس ہے وہ ہے پاکستان۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے گلیشیئرز کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا گلیشیئرز مصنوعی طور پر بھی بنائے جا سکتے ہیں، کیا گلیشیئرز میں نر اور مادہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ کیا گلیشیئر کو اگایا بھی جا سکتا ہے یا انسان گلیشیئر خود سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہے تو اس کے بارے میں مقامی لوگ کیا کہتے ہیں جہاں پر ایسے گلیشیئرز ہیں، اور ان دعووں کے بارے میں سائنس کا کیا موقف ہے، یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، پاکستان کے شمالی علاقوں میں 15,000 مربع کلومیٹرز پر پھیلے گلیشیئرز صرف صاف پانی کا ہی بڑا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی عالمی سطح پر ایک منفرد پہچان بھی بناتے ہیں۔ زمین کے نارتھ اور ساؤتھ پولز کے بعد کسی بھی علاقے میں پائے جانے والے یہ سب سے بڑے اور سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں۔ پاکستان کی وزارت ماحولیات اور اطالوی سائنسی ادارے کی حالیہ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 13,000 سے زائد گلیشیئرز موجود ہیں، جبکہ اس سے پہلے کی تحقیقات میں یہ تعداد 7,000 سے کچھ زیادہ بتائی جاتی تھی۔ پاکستان کے گلیشیئرز اپنی بلندی، وسعت اور بناوٹ کے لحاظ سے انتہائی منفرد ہیں۔ ہزاروں گلیشیئرز میں سے کچھ تو اتنے بڑے ہیں کہ ان جیسے گلیشیئرز دنیا میں اور کہیں بھی پائے نہیں جاتے۔ نان پولر علاقوں یعنی شمالی اور جنوبی پولز کے باہر گلیشیئرز کی بات کریں تو ٹاپ 10 کی لسٹ میں شامل 4 گلیشیئرز پاکستان میں ہیں، جن میں سیاچن، بیافو، بلتورو اور بطورا گلیشیئرز شامل ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیاچن گلیشیئر کی، جو اپنی وسعت کے اعتبار سے پاکستان میں پہلے اور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر اس اعتبار سے ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 76 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ تاجکستان کا وانچ گلیشیئر سیاچن سے صرف 1 کلومیٹر ہی بڑا ہے۔ سیاچن گلیشیئر دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ بھی سمجھا جاتا ہے، جہاں گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، اور سیاچن کی خوبصورتی ان دو ملکوں کی دشمنی کی وجہ سے ماند پڑی ہوئی ہے۔ اگرچہ پاکستان کا حصہ اصولی طور پر سیاچن سمجھا جاتا ہے اور آزادی کے بعد تاریخی طور پر نقشوں میں بھی اسے پاکستان ہی کا حصہ دنیا بھر میں دکھایا جاتا رہا ہے، لیکن ایکچوئل آن گراؤنڈ پوزیشن کے مطابق اس گلیشیئر پر اس وقت بھارت کا کنٹرول ہے۔ بھارت نے 1980 کی دہائی میں اس گلیشیئر کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا گلیشیئر بھی پاکستان ہی میں ہے، جس کی لمبائی 67 کلومیٹرز ہے اور اس کا نام بیافو گلیشیئر ہے۔ اسکردو کے علاقے اسکولے سے شروع ہونے والے بیافو گلیشیئر بلتورو اور ہسپر گلیشیئرز کو مختلف مقامات سے جوڑتا ہے۔ اگر ان پوائنٹس کو بھی اس فاصلے میں شامل کر لیں تو بیافو تکنیکی طور پر دنیا کا سب سے طویل گلیشیئر بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ علاقہ براؤن بیئرز اور سنو لیپرڈز کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بیافو کے قریبی علاقوں میں 10 سے زائد ایسی چوٹیاں ہیں جن کی بلندی 6,000 میٹرز سے بلند ہے۔ ان میں کنجوٹ، بینتھا براک، لاتوک، یکسن، گاما سوکھا اور یومارو وغیرہ شامل ہیں۔ بیافو کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کے تیسرے بڑے گلیشیئر بلتورو کی، جو اپنی ساخت کے حوالے سے بڑی حد تک بیافو گلیشیئر کے مشابہ ہیں۔ دونوں ہی کے اطراف نیم بنجر گھاس کے میدان ہیں، جنہیں مقامی لوگ مویشی وغیرہ چرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو انتہائی خوفناک اور بلند و بالا پہاڑوں کا گروپ بھی دیکھنے کو ملے گا، جسے دنیا بھر کے کوہ پیما خطرناک ترین پہاڑیاں کوہ پیمائی کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں۔ بلتورو گلیشیئر دنیا بھر میں سائز کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتا ہے، جس کی لمبائی 63 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی 8,000 میٹر سے بلند 4 چوٹیاں K2، براڈ پیک، گاشر بروم 1 اور گاشر بروم 2 اسی گلیشیئر کے ساتھ
ساتھ واقع ہیں۔ اس گلیشیئر کو دا تھرون روم آف دا ورلڈ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ پاکستان کا چوتھا سب سے بڑا گلیشیئر بطورہ گلیشیئر ہے، جو کہ دنیا کا 7واں سب سے بڑا گلیشیئر بنتا ہے، جس کی طوالت تقریباً 57 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ بطورہ وادی ہنزا میں واقع ہے۔ یہاں آپ کو برف، زمین اور چٹانیں مکس ہوئی ملیں گی۔ ٹریکنگ اور ایڈونچر کے شوقین افراد اس گلیشیئر کو دیکھنے انتہائی شوق سے جاتے ہیں۔ اس گلیشیئر کے ساتھ واقع پہاڑوں میں سانی پاکوش، پاسو سر، پامری سر، بطورہ سر اور کوک سر وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سبھی پہاڑ 6000 میٹر سے زیادہ بلندی رکھتے ہیں۔ اس گلیشیئر پر پگڈنڈیاں یا آسان راستے سرے سے موجود ہی نہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے چاروں بڑے گلیشیئر پہاڑی سلسلے کوہ قراقرم میں واقع ہیں، جو کہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے مل بھی جاتے ہیں۔ ان چاروں کے علاوہ ہزپر اور ہوپر بھی پاکستان کے بڑے گلیشیئرز ہیں۔ گلیشیئرز کی بدولت بننے والی جھیلیں اور ندیاں قدرتی حسن میں بے مثال ہیں۔ اپنی ڈھلوانی سطح کی وجہ سے ان میں سے اکثر گلیشیئرز سیاحت اور ایڈونچر کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ دنیا کی 30 میں سے 13 بلند ترین چوٹیاں چونکہ پاکستان میں ہیں اور ان گلیشیئرز کا حصہ ہیں، اس لیے وہاں مہمات چند ہفتوں کے علاوہ تقریباً سارا سال ہی جاری رہتی ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح اور ایڈونچر کے شوقین افراد ان چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ 30-40 برسوں میں شاہراہ قراقرم سمیت مختلف رابطہ سڑکیں نئی بننے کی وجہ سے ان علاقوں میں رسائی بھی آسان ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جہاں اس علاقے کی خوبصورتی پوری دنیا پر آشکار ہو رہی ہے، وہیں ان گلیشیئرز کو لاحق خطرات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ خطروں سے کھیلنے والے مہمجو، جن میں اکثریت ہائیکنگ کرنے والے اور کلائمبرز کی ہوتی ہے، وہ اکثر اوقات سیر و تفریح کے دوران بھاری مقدار میں خطرناک کوڑا کرکٹ بھی یہیں چھوڑ جاتے ہیں، جو بعد میں ان گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اب ہم آپ کو گلیشیئر کے حوالے سے چند دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کی لوک داستانوں کے مطابق گلیشیئرز میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ نر گلیشیئر سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں، ان میں ملبہ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ چمکدار سفید یا نیلے رنگ کے گلیشیئرز کو مادہ گلیشیئر سمجھا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ گلیشیئرز جاندار ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو زندہ رکھنے کے لیے نر اور مادہ برف کا امتزاج بھی ضروری ہوتا ہے۔ 12 سال پہلے مصنوعی گلیشیئرز کی تیاری میں حصہ لینے والے شمشیر علی نے بتایا کہ ایک نئے گلیشیئر کی پیدائش کے لیے نر اور مادہ گلیشیئر کی برف کا ایک ٹکڑا درکار ہوتا ہے، جو 35 سے 40 کلوگرام تک وزن کا ہونا چاہیے۔ مقامی لوگ برف کے ان ٹکڑوں کو کچھ کوئلے اور جو کی گھاس میں احتیاط سے باندھتے ہیں تاکہ انہیں گرم درجہ حرارت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ پھر انہیں کندھوں پر اٹھا کر مقررہ جگہ پر لے جاتے ہیں اور مٹی، راکھ اور چارکول کے مرکب سے اسے ڈھانپ دیتے ہیں اور اس جگہ کو بھاری پتھروں سے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک خاص روایت یہ بھی نبھائی جاتی ہے کہ ان ٹکڑوں کو زمین پر نہیں رکھا جاتا، اور اگر کوئی شخص ان کو لے جاتے ہوئے تھک جائے تو دوسرا شخص اس ٹکڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے، زمین پر نہیں رکھا جاتا۔ اس موقع پر گاؤں والے خصوصی دواؤں اور جانوروں کی قربانیوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس پورے عمل کو گلیشیئر کی شادی کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس شادی کی بدولت 10 سے 12 سال میں نیا گلیشیئر جنم لے لیتا ہے۔ گلیشیئرز کی شادی یا سائنسی طور پر گرافٹنگ کی کامیابی کا تناسب تقریباً 70 سے 80% تک ہوتا ہے۔ آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پروگرام کے تحت 1987 سے اب تک 19 مصنوعی گلیشیئرز پیدا کیے جا چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کی تاریخی روایات کے مطابق گلیشیئرز کی گرافٹنگ یا پیوند کاری کا آغاز 14ویں صدی عیسوی میں معروف مذہبی رہنما امیر کبیر سید علی ہمدانی نے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہاڑی گزرگاہوں کو بند کرنے کے لیے پہلا گلیشیئر پیوند کیا تھا، کیونکہ مقامی لوگوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کو کاشغر اور تبت کے حملہ آوروں سے بچائیں۔ مزید ٹھوس شہادتیں نو آبادیاتی دور کی دستاویزات میں بھی ملتی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ مصنوعی گلیشیئرز بنانے کا سلسلہ 19ویں صدی میں آب پاشی کے لیے کیا گیا۔
ایک اور دلچسپ روایت یہ ہے کہ گلیشیئرز کی گرافٹنگ کے سارے عمل میں روایتی طور پر خواتین کو حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی تھی، تاہم اب یہ روایت آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق فوک وزڈم یا علاقائی روایات کو اگر سائنسی معیار پر پرکھیں تو سائنسی طور پر جب ہم برف کے کسی بڑے حصے کو پرما فراسٹ کریں، یعنی کسی سخت زمین یا چٹان کی تہہ میں رکھیں، تو موسم سرما میں بادلوں کی نمی سے اس کے ارد گرد موجود پانی بھی ٹھوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یوں برف کے اس ٹکڑے کا سائز 2-3 برس میں تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور برف کا یہ ٹکڑا سال ہر سال کے اس عمل سے بالآخر گلیشیئر بن جاتا ہے۔ اسی کو گلیشیئرز کی گرافٹنگ کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ گلیشیئرز نہ صرف قدرتی حسن کا شاہکار ہیں بلکہ دریاؤں کی سیرابی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ان سے حاصل ہونے والے پانی کو ڈیمز میں ذخیرہ کر کے نہ صرف ملکی توانائی کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں بلکہ یہ زراعت کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ کچھ اپنوں اور کچھ بیگانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے مہلک اثرات نے ان برفانی خزانوں کے وجود کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ گلیشیئر زندگی کی روانی کی ضمانت ہیں۔ یہی نہیں، کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم اور کوہ ہندوکش میں ایکو سسٹم بھی انہی گلیشیئرز ہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 80% گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ چند برسوں میں شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا آن ایوریج اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں 2025 کے مئی اور جون میں آنے والی گرمی کی لہر نے جولائی اور اگست میں شمالی علاقہ جات کو تباہی کی تصویر بنا دیا تھا۔ دریاؤں، ندی نالوں اور جھیلوں کے بھرنے سے آبادیوں کی آبادیاں سینکڑوں ٹن وزنی پتھروں اور ملبے وغیرہ کے نیچے دب گئی تھیں، جو زیادہ تر ان گلیشیئرز ہی کا حصہ تھے یا ان کے ساتھ بہہ کر آئے تھے۔ اس تباہی کی وجہ سے ہزاروں لوگ گلگت بلتستان میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ اور مقامی اداروں کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں 30 سے زائد گلیشیئرز ایسے زون میں آ چکے ہیں جہاں گلیشیئر لیک آؤٹ فلیش فلڈز یعنی GLOF کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ بیافو جیسے گلیشیئرز کی برف میں سالانہ 1.2 میٹر تک کمی نوٹ کی گئی ہے، جبکہ کئی گلیشیئرز اپنی سطح کا 20 سے 25% حصہ کھو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں بڑھتا ہوا گرین ہاؤس ایفیکٹ پاکستان کے برفانی علاقوں کو براہ راست متاثر کر رہا ہے۔ علاقے میں بڑھتی ہوئی ٹرانسپورٹ، درختوں کی کٹائی، لکڑیاں جلانے اور صنعتوں سے اٹھنے والے ذرات گلیشیئرز پر جمع ہو کر سورج کی حرارت کو جذب کر لیتے ہیں اور برف کو تیزی سے پگھلا رہے ہیں۔ شمالی علاقوں میں بے قابو ہوتی ہوئی سیاحتی سرگرمیاں، پلاسٹک ویسٹ اور غیر ضروری تعمیرات بھی ماحولیاتی نظام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جیسے جیسے گلیشیئرز پگھلتے جا رہے ہیں، وہ ایسی جھیلیں بنا رہے ہیں جو دیکھنے میں تو خوبصورت لگتی ہیں، لیکن یہ غیر مستحکم ہوتی ہیں اور ان کے پھٹنے سے تباہ کن سیلاب بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں 2025 میں ہوا ہے۔ نیچر کمیونیکیشنز جرنل میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں 1.5 کروڑ افراد کی جان براہ راست برفانی جھیلوں کے سیلابی ریلوں میں جانے کا خدشہ اس وقت ہے۔ 20 لاکھ جانیں تو صرف پاکستان میں ایسے خطرے سے دو چار ہیں۔ گلیشیئرز کے پھٹنے سے بننے والی جھیلوں میں ایک عطا آباد جھیل بھی ہے، جو ہنزا میں کراکرم کے پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سیاحتی مقام بن چکا ہے، لیکن علاقے میں ویسٹ مینجمنٹ یا سیوریج کی کوئی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے غیر قانونی ڈمپنگ پوائنٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پھر سیاحوں کی جانب سے پھیلایا جانے والا گند، خاص کر پلاسٹک بیگز، بھی ماحول کو شدید آلودہ کر رہے ہیں، جس کے باعث 21 کلومیٹر طویل یہ جھیل انسانی جانوں اور ماحول کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ تو دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان گلیشیئرز کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ پاکستان میں زمین کے استعمال کی کوئی پالیسی واضح طور پر نہیں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے۔ گیسٹ ہاؤسز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد نے شمالی علاقہ جات میں ماحولیاتی آلودگی کو بڑھا دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حال ہی میں بنائے گئے زیادہ تر ہوٹلز اور ریزورٹس گندے پانی کے لیے سیپٹک ٹینک کا استعمال کرتے ہیں۔ واٹر ٹریٹمنٹ کا مناسب انتظام اور انفراسٹرکچر کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے زیادہ تر ٹینک
اوور فلو کرتے ہیں۔ اس طرح ملک کا آبی ذخائر آلودہ ہوتے رہتے ہیں۔ صرف گزشتہ ایک دہائی میں پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ یہ صورتحال باعث تشویش ہے کیونکہ گلیشیئرز نہ صرف میٹھے پانی کا ذریعہ ہیں بلکہ یہ انسانوں، جنگلی حیات اور یہاں تک کہ ماہی گیری کے لیے بھی اہم ہیں اور زندگی کو برقرار رکھنے کی ضمانت ہیں۔ برفانی پانی سمندروں، دریاؤں اور جھیلوں میں بھرپور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے، پودوں اور جانوروں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنانے کا باعث بنتا ہے اور پودوں اور انسانوں کی پیاس بجھانے کا بھی یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان گلیشیئرز کو بچانے کے لیے انتہائی مؤثر اور سخت ماحولیاتی پالیسی نہ صرف بنانے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کروانے کی بھی ضرورت شدت سے ہے۔ اگر گلیشیئرز تیزی سے پگھلتے رہے تو پانی ضائع ہوگا، زرعی زمینیں بنجر ہو جائیں گی، لوڈ شیڈنگ بڑھے گی، صنعتی ترقی متاثر ہوگی اور دیہی آبادی کی ہجرت شہری آبادیوں کی طرف تیزی سے بڑھے گی۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق جن علاقوں میں اب برف باری کم ہو رہی ہے یا ان علاقوں میں جہاں برفانی پانی کی کمی ہے وہاں برف کے اسٹوپا جیسی جدید تکنیک استعمال کی جا سکتی ہے، جیسا کہ پاکستان میں بھی بعض علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ اسٹوپا سردیوں کے 4 ماہ کے لیے کافی ہوتے ہیں اور موسم بہار تک ان کی برف نہیں پگھلتی اور پانی کی ضروریات یہ کسی حد تک پورا کر دیتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے گلیشیئرز کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ان گلیشیئرز کو بچانے کے لیے کیا اقدامات حکومت پاکستان اٹھا سکتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اور آپ نے کیا ان گلیشیئرز میں سے کسی گلیشیئر کا سفر کیا ہے، اس پر ٹریکنگ یا ہائیکنگ کی ہوئی ہے، تو وہ ایکسپیرینس بھی ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔